بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ اور قارون۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت پڑھو اور اس پر عمل کرو اور اللہ کے حکم بجا لانے میں کوتاہی نہ کرو۔ قوم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے دونوں کام نہیں ہوتے، ہم یا تو پڑھیں گے یا پھر عمل کریں گے۔ یعنی اگر توریت پڑھیں گے تو عمل نہیں کریں گے اس پر، اور اگر عمل کریں گے تو پڑھیں گے نہیں۔ تب جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کام ضروری ہے کہ اگر بے عمل پڑھنا کس کام کا، اور اگر پڑھو گے نہیں تو عمل کیسے کرو گے۔ لیکن قوم کے لوگ مکمل ایمان لانے سے انکاری رہے۔ تب اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ بادلوں کا ان کے سروں پر نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ ان کے سروں پر اترنے لگا۔ کچھ لوگ تو اسے دیکھ کر ایمان لائے اور باقی جو تھے وہ انکاری رہے۔ تب بادل ان کے سروں کے اتنا قریب آ گیا کہ جیسے انہیں کچل ڈالے گا۔ تب وہ لوگ بیٹھ گئے۔ پھر جب بادل اور بھی قریب ہوا تو سجدے میں گر گئے، اور تب کچھ لوگ اور ایمان لائے، اور جو باقی تھے وہ سجدے میں پڑے، ایک آنکھ سے چھری بنا کر دیکھتے کہ بادل ہمارے سروں پر گرنے والا تو نہیں۔ اور پھر سب نے کہا کہ ہم ایمان لائے مکمل، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ وہ اس گوہ سالہ کو جلا دیں گے اور پارا پارا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے گنو سالہ کے بارے پوچھا کہ الہی اب اس سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے۔ تب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور ایک گھاس کے بارے بیان کیا کہ اگر اس سے گوہ سالہ کو جلایا جائے تو جل کر خاک ہو جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ پتھر سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق کیا، پتھر سے اس گوہ سالہ کے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیا۔ تب جن لوگوں کے دلوں میں گوہ سالہ کی محبت زندہ تھی اور جو مکمل ایمان نہ لائے تھے، انہوں نے اس دریا سے پانی پی لیا۔ پھر جن لوگوں نے وہ پانی پیا تو بدن ان کا تمام سیاہ ہو گیا اور کافر ہی مر گیا۔ بعد اس کے جب قوم کے لوگوں نے توریت کو لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لیا، تب حضرت جبرائیل امین وحی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ چونکہ توریت ایک مقدس کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، چنانچہ اسے زینت سے رکھا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کا فرمان سنایا تو کہنے لگے، ہمارے پاس تو زر ہی نہیں، پس ہم کیسے اسے زینت سے رکھیں گے؟ یعنی جو کچھ مال ہوا، ذرا سونا چاندی روپا وغیرہ تھا، سو گوہ سالہ کے بنانے میں سامری نے ہم سے لے لیا تھا۔ تب حضرت جبرائیل جناب موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ جو گھاس ہم نے تم کو بتلائی تھی کہ جس سے بچھڑے کو جلا ڈالیو، وہ اور دو اور قسم کی گھاس بتائی کہ ان کو ملا کر جس چیز پر رکھو گے تو ہماری قدرت سے، اگر تانبے پر رکھو گے تو سونا ہوگا، اور اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رقعہ لکھا یوشع کو اور ایک قارون کو کہ فلانی گھاس ہم کو دستیاب ہے، سو لا دو، اور ایک رقعہ کالوت کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھ کو درکار ہے، بھیج دو۔ تب تینوں گھاس منگوائے۔ قارون نے یوشع سے کہا، دیکھو تو تمہارے رقعہ میں موسیٰ نے کیا لکھا ہے۔ جب تینوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مطلوبہ گھاس منگوا لی تو قارون نے یوشع سے کہا کہ دیکھوں تو تمہارے رقعہ میں موسیٰ نے کیا لکھا ہے۔ قارون ہوشیار اور چالاک شخص تھا، اس نے رقعہ پڑھ لیا اور پھر ایسے ہی کالوت کے رقعہ کا مضمون بھی دریافت کر کے ان تینوں گھاسوں سے کیمیا گری سیکھ لی، اور وہ گھاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر دے دی۔ قارون توریت پر ایمان رکھنے والوں میں سے تھا اور توریت کو اچھے سے جانتا تھا، چنانچہ وہ سب دریافت کر کے چپکے سے گھر میں کیمیا بناتا رہا، اور اس طرح اس نے بہت مال و دولت گھر میں جمع کر لیا تھا جس کا علم سوا اللہ کے کسی کو نہ تھا۔ جب بہت مال و دولت ہوئی تو محبت مال کی اس کے دل میں بہت ہوئی۔ مال کی محبت اور بخل سے زکوٰۃ مال اور صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، خدا کا حکم ماننے سے انکاری ہوا اور کافر مردود ہوا۔ مروی ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا اور پہل عمل اس کا توریت پر تھا۔ بعد میں جب دولت مال دنیا کا خوب جمع ہوا تو اس میں غرور اور تکبر آ گیا، چنانچہ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے انکار کیا اور خدا کے نزدیک کافر ہوا۔
اور ایک روایت کے مطابق قارون ایک تاجر تھا جو بظاہر حضرت موسیٰ اور توریت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں دولت، دنیا اور مال کی حرص اور محبت بہت تھی۔ چنانچہ ناپ تول میں کمی کرتا، دھوکہ دہی اور جھوٹی قسموں سے خراب مال زیادہ داموں بیچتا، علاوہ اس کے لوگوں کو سود پر مال اور غلہ وغیرہ دیتا، اور اس طرح بے حساب مال و دولت اکٹھا کر رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 60 مزدور طاقتور اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے پر مامور تھے، اور توریت کے مضمون کے مطابق 60 اونٹ طاقتور اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھائے رکھتے تھے۔ ایک کنجی سے 70 خزانوں کے قفل کھلتے تھے۔ اب خود حساب لگا لیں کہ کس قدر مال اور خزانہ تھا اس کے پاس۔ اس قدر مال و دولت نے قارون کو حریص اور لالچی ہونے کے ساتھ متکبر بھی بنا دیا تھا۔ چنانچہ جب اسے شہر کے مومن لوگ سمجھاتے کہ وہ اپنے مال اور دولت پر نہ اترائے کہ یہ دنیا کی چیز دنیا میں ہی رہ جانے والی ہے، بس اس کے لیے خلق خدا کو نہ ستائے اور بیچا منافع خوری اور جھوٹ سے باز آئے، اور اپنے مال پر تکبر کرنے کی بجائے عاجز و عاجزی سے رہے اور غریب مساکین کی مدد کرے، اپنے مال سے نہ کہ ان پر سود لگائے۔ جب مومن لوگ قارون کو یہ باتیں سمجھاتے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچاتے تو قارون بجائے ان کی باتیں سننے اور ماننے کے الٹا ان کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور کہتا کہ میرے پاس مال و دولت اس لیے زیادہ ہے کہ مجھے کاروبار اور تجارت کا تجربہ ہے، اور تم لوگ یہ سب اس لیے کہتے ہو کہ تم مجھ سے میرے مال و دولت کی وجہ سے حسد کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ کسی طرح میری دولت لٹ جائے اور میں بھی تم لوگوں جیسا ہو جاؤں۔ اور میں کوئی دھوکہ دہی نہیں کرتا، بلکہ یہ سب مال دولت تو میں نے اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے کمائی ہے، سو اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہر چند کہ علماء اور مومنین اسے سمجھاتے اور نفع نقصان سے آگاہ کرتے رہتے، لیکن قارون ان کی باتوں پر غور نہ کرتا اور مزید سے مزید تر کی ہوس و حرص میں لگا رہتا۔ روایت ہے کہ قارون نے اپنے لیے ایک محل عالی شان بنوایا جو مکمل سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے مزین تھا۔ تمام سامان اس میں سونے اور ہیرے موتیوں سے مزین تھا۔ قارون کے محل میں کام کرنے والے نوکر چاکر بھی سونے کی پوشاکیں پہنتے، اور جو لوگ کہ جنہیں دولت دنیا مرعوب تھی اور وہ دنیاوی لذتوں اور دکھاوے وغیرہ کو ہی اصل زندگی سمجھتے تھے، قارون کے چاپلوسوں میں سے ہوئے اور اس کے گن گاتے۔ چنانچہ جب کبھی قارون کا دل کرتا کہ وہ اپنی دول و حشمت کی نمائش کرے تو وہ اپنے بیوی کو لباس پاکیزہ زیب تن کرواتا جو سونے چاندی کی تاروں سے بنا ہوتا اور جواہرات اس میں بہت لگے ہوتے، اور سر پر ہیروں موتیوں اور جواہرات سے مزین تاج ہوتا، اور خود بھی خوب زیب و زینت کے ساتھ محل سے نکلتا، یہاں تک کہ اس کی سواری بھی سونے اور جواہرات سے سجی ہوئی ہوتی، اور 100 سوار سونے کی چڑھی پوشاکیں زیب تن کیے اور اس کی سواری کے ساتھ چلتے۔ بس جب وہ بازار سے گزرتا تو دنیاوی مال و دولت کی حرص رکھنے والے لوگ اسے حسرت سے دیکھتے اور رشک کرتے اور یوں کہتے کہ ہائے کاش ہمیں قارون جتنا نہ سہی اس کے خزانہ کا آدھا یا چلو کچھ حصہ ہی مل جاتا، کہ ہم بھی عیش و آرام اور ٹھاٹھ باٹھ والی زندگی جیتے۔ اور مومن لوگ کہتے کہ کیا فائدہ ایسی دولت کا جو ثوابوں کو کھا جائے اور جس کے پیچھے ہمیشہ کی ذلت اور خواری گھات لگائے بیٹھی ہو۔ اس وقت بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ وہ جو حضرت موسیٰ اور توریت پر ایمان رکھتے تھے اور جنہیں قارون کی دولت اور خزانوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ وہ آخروی زندگی کو عارضی زندگی پر ترجیح دیتے تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو قارون کے چاپلوس تھے اور اس کے محل میں روز دعوتیں اڑاتے اور عیش و نشاط کو ایمان پر ترجیح دیتے اور مومنین پر ہنستے کہ بھلا ان کے ایمان انہیں کیا فائدہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ قارون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو جو مال ہم نے اسے عطا کیا اس میں سے زکوٰۃ دیا کرے اور صدقہ خیرات کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گیا اور اسے سمجھایا کہ جو مال تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ غربا، مساکین وغیرہ کو ادا کیا کرو۔ قارون نے کہا اے موسیٰ یہ سب تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اس میں تمہارے خدا کا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ اگر تم 10 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ نکالو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر مزید مہربانی کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم سونے چاندی کی ظروف بناتے ہو ان کے بنانے میں جو ذرات نیچے گر جاتے ہیں اگر وہ بھی غریب مساکین میں بانٹ دو تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
قارون نے کہا اگر میں زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کروں گا خدا کی راہ میں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں بہشت عطا کرے گا اور تمہارا مال پاک ہوگا۔ قارون نے کہا مجھے بہشت کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی طاقت اور عظمت کو بھول بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم سے پہلے کیسے کیسے شان و شوکت اور جاہ و جلال والے لوگ آئے جو اپنی دولت پر ناز کیا کرتے تھے، جن کے ساتھی بے شمار تھے، جن کی فوجیں اور طاقتیں بڑی تھیں، جن کے پاس لشکروں کے لشکر تھے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ نہ ان کا مال دولت ان کے کسی کام آیا اور نہ لشکر فوجیں ہی انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو فرعون اور اس سے پہلے لوگوں کی بابت یاد دلایا کہ جو قارون سے بھی بڑی طاقتوں اور قوتوں کے مالک تھے، پھر جب اللہ کی بات سے انکار کیا تو برے انجام سے دوچار ہوئے۔ تب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا کہ وہ ضرور زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن بعد میں جب زکوٰۃ دینے کے لیے اس سے حساب لگایا تو اتنے بڑے خزانے میں سے ایک بڑی رقم زکوٰۃ کی صورت نکلتی نظر آئی۔ تب پھر انکاری ہوا اور بخل سے کام لیا۔